ویلکم بیک جاگو دنیا. بات ہو رہی ہے بی جی کے ساتھ اور بہت اہم باتیں ہو رہی تھیں. بی جی آپ کی پہلی شادی ہوئی جس سے آپ کی بیٹی ہوئی جی, اور آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ آج ریگریٹ کرتی ہیں. ہاں بالکل کہ وہ شادی ٹوٹی. ہاں بالکل. مجھے یاد ہے میری ماں کہا کرتی تھی کہ طلاق نہ لو, اللہ کرے تمہارا یہیں سے جنازہ جائے. اور جب میں اتنے سال پیچھے جاتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ کاش جو انہوں نے کہا تھا وہی میں نے کیا ہوتا تو اتنے مسائل نہ ہوتے. طلاق کیوں لیا آپ نے؟ سینس ہی نہیں تھی. آپ کو سینس ہی نہیں ہوتی. واز ویری ینگ دیٹ ٹائم, اور آپ کو سمجھ ہی نہیں ہوتی. آپ کو چیزیں, روشنیاں, سب چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. آپ اور کو چیزیں کھینچ لیتی ہیں اور چیزیں رشتوں آپ کی کو اہمیت کا پتہ انسان ہی نہیں سمجھتا ہوتا. نہیں ہے. کیا عمر کیا تھی آپ کی؟ I was 17, I was divorced. بہت چھوٹی تھی, بہت چھوٹی. سمجھ ہی نہیں ہوتی. پھر جب 2 سال کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ روٹی نہیں ہے اور مجھے کام کرنا ہے اور میرے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے, تو پھر تو آپ کو دنیا کی سمجھ آ ہی جاتی ہے نا. پھر آپ نے دوبارہ شادی کی. پھر میں نے دوبارہ شادی کی. اور ادھر آپ کہہ رہی تھی ہمیں بہت اہم مشورہ دینا چاہتی ہیں بچیوں کو. ہوتا ایسا ہے کہ ہم بعض دفعہ میریڈ لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی باتوں سے, آپ کو اتنا اٹریکٹ آپ ان کی باتوں میں ہو جاتے ہیں کہ آپ شادی شدہ لوگوں سے شادی کر لیتے ہیں. ان کی دوسری بیوی بن جاتے ہیں. دوسری بیوی بن جاتے ہیں. اب آپ جب دوسروں کے گھر سے خوشیاں اٹھا کے اپنے گھر لانا چاہتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے اس کا آنا. رائٹ. ایک آدمی جو اپنی ساری زندگی اپنی فیملی کے ساتھ رہا ہے, اس کے مائنڈ میں اس کی فیملی ہوتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں. آپ 2-4 سال کے لیے تو آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے اس شادی میں, لیکن پھر جب آپ کو ریئلٹی اور چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر آپ کو وہ سب فیک لگ رہی ہوتی ہیں. تو میرا میسیج ہے بچیوں سے, ان خواتین سے جو ڈیورسی ہیں, جو ینگ ہیں, پلیز کبھی شادی شدہ آدمی سے شادی مت کریں. بہتر ہے کہ آپ شادی مت کریں, لیکن شادی شدہ مردوں سے شادی مت کریں. سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا کیا رہا ہے؟ زندگی میں میرا یہ فیصلہ کہ شاید زندگی میری اکیلے ہی گزرے گی. یہ سب بہت سے آپ کو اکیلے پن کا بہت احساس ہوتا ہے. پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے ارد گرد بھی لوگ ہوتے ہیں تو لوگ نہیں ہوتے. اور آپ اتنا کام کرتی ہیں دوسروں کے لیے, اس میں بھی تو آپ کو کچھ ملتا ہوگا, اس سے کچھ سیٹسفیکشن ہے, ایک سکون آتا ہے, ایک بہت زبردست آپ کو نیند آتی ہے. آپ اٹھتے ہیں تو بہت ریلیکس ہوتے ہیں. کوئی خلا, کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہو؟ میری بیٹی کی شادی ہو اور بس. اینڈ دیٹس اٹ. That's it. ارد گرد جب دیکھتی ہیں اپنے, آپ بہت کام کرتی ہیں اور بہت خدمت خلق بھی کرتی ہیں, اس وقت پاکستان میں آپ کو سب سے پریسنگ ایشو, سب سے بڑا ایشو کیا لگتا ہے, کیا نظر آتا ہے؟ روٹی, مہنگائی, اور تو کچھ ہے ہی اور نہیں. ایسا کیوں ہے, یہ نوبت کیوں آئی ہے آپ کے خیال میں؟ ہم لوگ صحیح فیصلے نہیں کر پاتے. ہم نے کسی اور کو ووٹ ڈالنا ہے, کسی اور کو ووٹ ڈالنا ہے. ہم میں عوام میں فیصلے کی قوت نہیں ہے, اور جب تک عوام میں فیصلے کی قوت نہیں ہوگی, ہم روٹی کے لیے اسی طرح مہنگائی کے لیے, روٹی کے لیے میں نے لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ ڈنڈے کھاتے ہوئے کل دیکھا. بالکل. تو کیا ترقی کی ہم نے؟ ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں تھے. اور عوام میں فیصلے کرنے کی کا شعور تو تعلیم سے ہی آئے گا. اب آپ کے خیال میں حل کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا, اگر آپ صدر ہوتی ہیں تو آپ کیا اقدامات لیتی ہیں, کیا قدم لیتی ہیں ان چیزوں کے حل کے لیے؟ میں نے کہا نا, مسئلہ ہی روٹی ہے. مجھے یاد ہے نادیہ, اور مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب یہ 2 روپے کی روٹی پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے. میرے پاس بہت سارے لیبر لڑکے کام کرتے ہیں, تو لائک 60 کے قریب لڑکے ہیں. تو ایک دن میں گئی تو سب لڑکے ہمیشہ پہلے 3 روٹیاں منگایا کرتے تھے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ 2 روٹیاں منگا رہے تھے. روٹی پھر مہنگی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, جب روٹی 2 روپے کی ہوئی یا 1 روپے کی, میں نے لوگوں کو 4 روٹیاں منگواتے اور کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اس روٹی کے لیے انسان صبح سے نکلتا ہے, رات تک رہتا ہے, اور وہ روٹی. اور جب میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم تو بڑا اونچا لمبا ایک لڑکا ہے, وہ 5 روٹیاں کھاتا تھا, تو میں نے کہا آج تو 2 روٹیاں منگا رہے ہو, طبیعت نہیں اچھی. کہتا نہیں باجی روٹی 5 روپے کی ہے. میری آنکھوں سے آنسو زمین پہ گر رہے تھے کہ اس نے کہا کہ باجی اگر ہم 3 ٹائم روٹی کھاتے ہیں تو ہم 100-150 کی تو روٹی کھا لیتے ہیں. تو روٹی ہی ہمارا مسئلہ, ہم تو روٹی سے آگے ہی نہیں گئے. مائی گاڈ. پھر اب جب میں گئی ہوں سوات کے لیے, میں نے کام کیا, میں نے دیکھا کہ اتنا ڈپرائڈ ہے وہ ایریا, اتنا ڈپرائڈ ایریا ہے وہ. میں نے ایک بچہ تھا چھوٹا سا, مجھے کہنے لگا ٹی وی لا دیں. روٹی بھی نہیں تھی وہاں پہ, وہ ٹی وی مانگ رہا تھا. اور میں نے اس کو پیار سے پوچھا, میں نے کہا کوئی بات ہوئی؟ تو کہنے لگا طالب بہت اچھا ہے. میں نے کہا طالب کون؟ وہ طالبان کو کہہ رہا تھا. طالب بہت اچھا ہے, میرے گھر کے ساتھ رہتا تھا.
میں نے کہا پھر وہ میرے لیے ٹافیاں لاتا تھا, مجھے $10 دیتا تھا. تو روٹی ہی مسئلہ ہے نا. تعلیم نہیں ہے وہاں, ننگے پاؤں بچے پھر رہے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. آپ پنجاب کا بجٹ دیکھیں, آپ سندھ کا بجٹ دیکھیں, آپ فرنٹیئر کا بجٹ دیکھیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. سڑکیں دیکھیں, نالیاں نہیں ہیں, لوگ عورتیں 10-10 کلومیٹر دور سے پانی بھر کے لا رہی ہیں پہاڑیوں سے نیچے. پانی نہیں ہے, نلکا نہیں ہے. تو ہمیں اپنی غلطیوں پہ بھی غور کرنا چاہیے, ہمیں اپنے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں غلط ہیں. ایک چیز, کیونکہ میری کلوزنگ ہے, آخری میں آپ سے میں پوچھ رہی ہوں, جس سے آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب آپ پاکستان کا جھنڈا دیکھتی ہیں, ایک چیز اگر آپ بتا سکیں اس ملک کے بارے میں, اس کے لوگوں کے بارے میں. نادیہ, اس ملک کے لوگوں نے اس جھنڈے کو بہت بلند کیا ہے. جب سے یہ ملک بنا ہے, لیڈرز آئے پھر رہتے ہی رہے, لیکن اس میں عام لوگ جنہوں نے اپنی محنت سے, اپنی مشقت سے, اپنے اسٹرگل سے اس کے نام کو اونچا کیا ہے, ان تمام لوگوں کو میں سلام کرتی ہوں. اور وہ چیز ہے ان کی محنت اور مشقت. اور میں آپ کو سلام کرتی ہوں کیونکہ آپ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں. اور آپ کی کہانی ایسی کہانی ہے جو کہ میرے خیال میں اس پہ تو ایک فلم بننی چاہیے, پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے کہ ایک گاؤں کی لڑکی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور آپ کی غلطیاں, اور آپ کی سادگی, آپ کی خوبصورتی, لیکن سب سے بڑا آپ کا دل. تھینک یو نادیہ. اینڈ وی لو یو بی جی, وی ریئلی ڈو. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. ناظرین, بی جی ہمارے ساتھ, اور ان کو دیکھ کے کہنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں, پاکستان زندہ باد.